بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال جودھ پور کی عوام کی طرف سے میں شیخ محترم سے کرنا چاہوں گا۔ ہمارے یہاں پر اکثر پروگرام کے وقت میں، خاص طور سے جو اس پروگرام کی مناسبت ہے استقبال رمضان، جو لوگ اس نام سے واقف نہیں ہیں وہ اس کی دلیل پوچھتے ہیں کہ استقبال رمضان کی دلیل کیا ہے، اور نہیں تو اس کو بدعت یا حرام ہونے کا اس کے اوپر فتویٰ لگاتے ہیں۔ برائے کرم اس کا جواب آپ سے تفصیلاً چاہتے ہیں، جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ محترم نے سوال کیا ہے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ وہ بھی مدنی ہیں، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے پڑھ کے آئے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے، لیکن بہرحال شاید وہ مجھ کم علم سے یہ جواب سننا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں بتاؤں، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا تھا کہ یہ استقبال رمضان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ استقبال رمضان یہ عمل مستحب عمل ہے۔ یہ اس طرح کے اجلاس کر کے جس کے اندر بدعات نہ ہوں، خرافات نہ ہوں، مثلا اس کے اندر ایسے فضائل بیان کیے جائیں جس کا کوئی سر سے لے کر پیر تک پتہ ہی نہ ہو، سمجھ رہے ہیں، تو وہ غلط ہے۔ لیکن جہاں رمضان کی تیاری پہ ابھارا جائے، رمضان میں کیا کیا کام کرنے ہیں، کیسے توبہ کرنی ہے، رمضان کے کیا فائدے ہیں، رمضان میں اللہ تعالیٰ کی برکتیں، رحمتوں کی یاد دہانی کروائی جائے۔ اللہ کے نبی بھی کرواتے تھے۔ شیخ ابن باز نے فرمایا کہ اللہ کے نبی بھی کرتے تھے، تو خطبہ جمعہ ہو یا اس طرح کی مجلسیں ہوں تو اس میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ایسا کیا ہے تو بدعت ہو ہی نہیں سکتی، ہے کہ نہیں؟ جزاکم اللہ خیر۔ اور کوئی سوال؟ شیخ ایک سوال ہے کہ صرف قولی حدیث پر عمل کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ صرف قولی حدیث پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دیگر تمام جو عملی، فعلی اور تقریری حدیثیں ہیں ان حدیثوں کا انکار کر دیا جائے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ حدیث تین طرح کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثلا خذوا عنی مناسککم، کہ اے لوگو مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، یہ آپ نے فرمایا، اس کو قولی کہتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مینا میں پہنچے تو آپ نے 63 اونٹوں کو ذبح کیا، یہ آپ کی فعلی حدیث ہے۔ فعلی یعنی اس دن قربانی کرنا چاہیے۔ نمبر 3 پھر تقریری حدیث۔ تقریری حدیث کہتے ہیں کہ آپ نے کیا نہیں، نہ حکم دیا، لیکن کسی صحابی نے آپ کے سامنے کیا اور آپ نے دیکھا یا آپ تک پہنچائی گئی وہ خبر کہ فلاں نے کیا ہے، تو آپ خاموش رہے، چپ رہے، تو اس کو تقریری حدیث کہا جاتا ہے۔ اور یہ تینوں حدیثیں بالکل اعلیٰ درجے کی ہیں، اور تینوں کے اوپر موقع بہ موقع جہاں فرض ہے اسے فرض سمجھا جائے، مستحب ہے تو اسے مستحب سمجھا جائے، جو اس کا درجہ ہے اس حساب سے۔ تو تینوں حدیثوں پر عمل کیا جائے گا۔ صرف قولی حدیث پر عمل، یہ کہنے کا مطلب اگر 2 حدیثوں کا انکار ہے تو ایسا آدمی منکر حدیث ہے۔ جی ایک اور سوال ہے کہ جب لوگوں کو منہج سلف کی طرف بلایا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ تم نے تو نیا فرقہ ایجاد کر دیا ہے، تو آپ بتائیں کہ منہج سلف کیا ہے اور منہج سلف کی طرف دعوت دینا کیسا ہے؟ بھیا یہ تو پوری ایک تقریر تھی، مولانا عارف صاحب کو چاہیے تھا کہ بتا دیتے منہج سلف پہ تقریر، لیکن مختصراً منہج سلف کیا ہے؟ اللہ کے فرمان کے حساب سے دونوں منہج سلف، اللہ سینوں کو کھولتا ہے، دماغ کو اچانک روشن کرتا ہے۔ اللہ رب العزت منہج سلف، سنو غور سے، منہج کہتے ہیں وے، طریق، راستہ۔ منہج کس کو کہتے ہیں؟ چلنے کو، راستہ، چلنے کو، راستہ۔ اور سلف کہتے ہیں وہ لوگ علماء جو گزر چکے، سلف کس کو کہتے ہیں؟ جو گزر چکے لوگ، جن کو پہلے سلف ہمارے کون ہیں؟ صحابہ، نبیوں کے بعد کون ہیں؟ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ میرے بھائیوں غور سے سنو، بڑی دونوں آیتیں قرآن کی اور ایک حدیث اللہ کے نبی صاحب سے، میں آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ، لمبی چوڑی تقریر نہیں ہوگی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، سورہ بقرہ۔ کہ اے لوگو
اگر لوگ اس طرح سے ایمان، اے میرے نبی کے صحابہ، لوگ یعنی یہودی، نصرانی، مشرکین، جو بھی صحابہ کے علاوہ، اگر لوگ اس طرح سے ایمان لے آئیں جس طرح سے تم ایمان لائے ہو، جس طرح سے تم ایمان لائے صحابہ کرام، فقد اہتدوا، تحقیق کی وہ ہدایت پا جائیں گے. یہ ہے سلف کا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن اتارا، اللہ نے قرآن کو بیان کرنے والا نبی اتارا، اور نبی حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ قیامت تک جتنی بھی روحیں تھیں، ان روحوں میں سب سے پاکیزہ جو روحیں تھیں، اللہ نے انہیں چن کر نبی کے صحابہ کی شکل میں نبی کی شاگردی میں دے دیا. اور اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اے لوگو، اے صحابہ، اگر اس طرح سے لوگ ایمان لائے جیسے تم لائے. پتہ چلا حضرت ابوبکر کا ایمان جیسے ہے ویسے ہمارا بھی اور قیامت تک آنے والے لوگوں کا ایمان ہونا چاہیے. یہی سلف ہے. ابوبکر نبی کے بعد ہیں، عمر نبی کے بعد ہیں، گزر چکے. یہ کون ہیں؟ ہمارے سلف، اور انہی کی جمع اسلاف ہے. اسلاف، سلف، اسلاف. تو سلف کے راستے پر یعنی بزرگوں کے، بڑوں کے راستے، نمبر 1 معلوم دلیل. نمبر 2 سورہ توبہ آیت نمبر 100، اللہ رب العزت نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. یہاں بالکل کھلم کھلا صحابہ، اور وہ صحابہ جو سب سے پہلے ایمان لائے. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، چاہے وہ ہجرت کرنے والے ہوں، چاہے وہ مہاجرین کی مدد کرنے والے انصار. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. آگے سنو، سلف ہو گئے. یہ کون؟ السابقون الاولون، صحابہ. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ بولو. سلف. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ سلف صالحین، سلف. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ جا کے دیکھو سورہ توبہ آیت نمبر 100. والذین اتبعوہم، والذین اتبعوہم، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی. کن کی؟ صحابہ، سلف. ان کے منہج، ان کے راستے. اتباع کس کو کہتے ہیں؟ اتباع کس کو کہتے ہیں؟ ہے کیا لفظ! اللہ نے بھی قرآن میں چن چن کے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں، رب کی قسم ہے کہ آپ پاگل ہو جائیں اللہ کے اس چوائس پر. طبع عرب کے اندر طبیعہ، اونٹنی کے یا اونٹ کے یا بچے، بکری کے اس بچے کو کہتے ہیں جو بچہ بھی پیدا ہوا ہے، ایک دن بھی نہیں گزرا ہے، کھڑا ہوتا ہے، اور جدھر ماں جاتی ہے اسی کے پیچھے پیچھے، بولو، دائیں جاتا نہ بائیں جاتا. آپ کے پاس بکریاں ہوں گی، بکری کے بچوں کو دیکھو کہاں جاتے ہیں؟ ماں کے پیچھے 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 پیچھے. اور ذرا سا بکری کے بچے کو پکڑو، بکری فوراً منڈی کو مارتی. غصے میں طبیعہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے، قدم پہ قدم رکھ کر کے چلنا. جنگلوں میں آپ نے ٹی وی پہ بھی، انٹرنیشنل جو ٹی وی اس کی آتی ہے نا، کس کو، جغرافیائی جو نیشنل ٹی وی آتی ہے، اس میں بھی دیکھیں بچے پیدا ہوتے ہیں، کوئی نہیں ان کا پوچھنے والا. ہرن کے بچے ہیں، شیر کے بچے. ماں اتنی دور رہتی ہے، یہ اٹھتا ہے گرتا ہے، پھر دھیرے دھیرے اٹھ کر کے اس کے پیچھے دھیرے دھیرے چلنے لگتا ہے. مرغی، چوزے انڈوں سے نکلتے ہیں، وہ اپنی اماں کو پہچان جاتے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے چو 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 کرتے، جدھر جاتی ہے ادھر ہی جاتے ہیں. عرب لوگ ایسے بچوں کو طبیعہ کہتے تھے. طبیعہ، پیچھے پیچھے پیر پہ پیر رکھ کر کے چلنے والا. اللہ نے اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے لفظ طبیعہ کا جو مشتق ہے، والذین اتبعوہم، اتبعوا، پیروی کرو. ہمارے یہاں اردو میں ہوتا ہے پیروی کرو، مطلب یعنی پیر سے پیر ملا کے چلو، پیچھے پیچھے چلو. اتبعوا ما انزل الیکم، جو اللہ کی طرف سے. اللہ نے فرمایا والذین اتبعوہم، ہم
اے ہم الصحابہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو ان کا طریقہ ہے، جو لوگ ان کے اوپر چلتے ہیں، رب نے بتایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی، اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کی۔ یہ دوسری دلیل سلف کے منہج پر چلنے کی۔ تیسری آخری بات میں کروں گا، آ گئی بات دماغ میں، کیا کافی ہے؟ اتنا کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، اے لوگوں، صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم کرو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور ان کی سنتوں کو لازم پکڑو جو میرے صحابہ ہیں، خلفاء ہیں، راشد ہیں، رشد پر ہیں، ہدایت پر ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں۔ وعضوا علیہا، تمسکوا بہا، مضبوطی سے پکڑو، وعضوا علیہا بالنواجذ، داڑھ سے پکڑ کے رکھو، مضبوط چھوڑنا نہیں۔ یہ دلیل ہے نبی کی، نبی نے کہا میرے پیچھے چلو اور میرے صحابہ کے بولو۔ یہ ہے منہج صحابہ، یہ ہے منہج سلف۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، حدیث کو سمجھیں، اپنی منمانی نہیں۔ جس طرح ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، طلحہ نے، زبیر نے، فاطمہ نے، خدیجہ نے، انہوں نے سمجھا ہے، ہم قرآن و حدیث کو اس طرح سمجھیں گے تو منہج سلف اور راہ ہدایت پہ ہوں گے۔ اگر اس منہج سے ہٹے تو گمراہ ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، اور کافر اور ملحد سب کچھ ہو جائیں گے، بدعتی اور مشرک سب ہو جائیں گے۔ یاد ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ جزاک اللہ۔ جی ایک اور سوال ہے کہ رمضان میں تراویح پڑھاتے ہیں، قرآن مکمل کرتے ہیں، اس کے بعد اجتماعی دعا ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں شرعی حکم کیا ہے؟ تراویح ختم ہونے کے بعد اجتماعی دعا مطلب وتر میں تراویح مکمل ہو جاتی ہے، قرآن مکمل ہو جاتا ہے، جس دن سورہ ناس تلاوت ہو جاتی ہے اس کے فوراً بعد نماز کے اندر ہی کھڑے ہو کر کے وہ اجتماعی دعا بدعت ہے، وہ بدعت ہے، درست نہیں، وہ کہاں ہوتی؟ وہ بدعتیوں میں ہوتی ہوگی۔ اب نئے سوالات نہ دیں، بس سوال ہو گیا۔ دعا ختم القرآن وغیرہ کچھ نہیں، وہ صحیح نہیں۔ جی اگلا سوال ہے کہ قبرستان جا کر ماں باپ کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کیسے کی جائے اور اس کا کیا حکم ہے؟ ماں باپ کی قبر پہ کھڑے ہو کر کے کہیں اللہ ان کے اوپر رحم فرما، اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ انہیں جنت نصیب فرما، یہ دعا کریں آپ۔ اور ویسے صرف قبر ہی پہ نہیں، آپ ہمیشہ پانچوں ٹائم نماز میں چلتے پھرتے، دکان پہ بیٹھے ہوئے، کھانا کھائے پیے، گھر میں بسترے پہ گئے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ کے اوپر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ہمارے پر رحم کیا۔ تو یہ جائز ہے ہمیشہ، اس لیے کوئی ضروری کہ آپ قبرستان جائیں جبھی وہ دعا قبول ہوگی، ہرگز نہیں۔ جی جی ایک اور سوال ہے کہ محمد علی مرزا کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ شیعہ اور تقیہ بعد مولوی نہیں ہے، انجینئر ہے، اس خبیث کے چکر میں پڑو گے تو ملحد اور اسی کی طرح کافر ہو جاؤ۔ میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ خبیث چاہتا ہے کہ میں کسی تقریر میں اس کا نام لوں، لیکن میں نے آج تک اس نے کئی دفعہ اس نے حملے کیے ہیں میری ذات پر، لیکن وہ مردود کیا ہے جس کا دین ہی لا ایمان لمن لا تقی لہ، رافضی شیعوں کا ایمان ہے کہ وہ آدمی مومن ہی نہیں ہے جس کے بعد تقیہ نہ ہو، اور تقیہ کہتے ہیں دل میں کچھ اور زباں پہ کچھ، اور ایسے آدمی کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ دو گلا، کیا کہتے ہیں؟ دو منہ والا صاحب ہے، وہ مردود ہے، وہ خبیث۔ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے، اس کے فتنے سے اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کی حفاظت فرمائے۔ ایسے ہی ایک اور مفتی ہے، وہ مفتی بڑا چار شادیوں کا ڈھڈورا پیٹتا ہے، بڑا گلاٹھی مارتا ہے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، یہ کہو وہ بھی کامیڈی مفتی ہے، وہ خبیث، وہ بھی ویسے ہی ہے، وہ اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے۔ بعض مسائل اہل حدیثوں کی تائید کر کے نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، اور پھر اسی کے اندر کفر اور الحاد اور جو بےغیرتی ڈالتا ہے۔ اس لیے میں نے ابھی مثال دی، پوری بریانی کا دیگ ہے، ایک قطرہ زہر سب کو کیا کر دیتا ہے؟ برباد کر دیتا ہے۔
تو ایسے لوگوں سے دور رہیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی صحبت میں رہو. کس کے لوگوں کی؟ جو آدمی کذاب ہے، جھوٹا ہے، ایسے لوگوں کی صحبت میں نہ رہو. الحمدللہ. جی سوال ہے کہ بہت سے اہل حدیث دیوبندی مساجد میں یا بریلی وغیرہ کی مساجد میں جا کر کے نماز پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ کیا کہتے ہیں، کیا نصیحت کریں؟ آپ جو ہے مساجد میں، کسی مسجد میں پوری روئے زمین آپ کے لیے عبادت گاہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جعلت الارض کلھا مسجدا. پوری روئے زمین سوائے حمام کے، باتھ روم کے اور قبرستان کے اور اونٹ کے باڑے کے، 3 جگہوں کے، باقی پوری روئے زمین آپ کے لیے عبادت گاہ بنائی گئی ہے. آپ کہیں بھی نماز پڑھو، آپ کے لیے جائز ہے. یہی سوال ہے نا؟ جب آپ نے مسجد کی بات کری، ہاں آپ پیچھے کی بات کرو نا. وہ آپ نے کری نہیں تو میں کیوں کروں؟ ہاں ایسا بولو. ان کے پیچھے کوئی دیوبندی کہے، کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہے، کوئی آپ کو اہل قرآن کہے، کوئی آپ کو بریلوی کہے، کوئی آپ کو بھوجپوری کہے یا جودھپوری کہے، سب کے پیچھے نماز جائز ہے. صرف سنیے حضرت، سب کے پیچھے نماز جائز ہے. صرف ایک بنیادی مطالبہ ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے اور اس کا طریقہ نماز درست سنت کے مطابق ہونا چاہیے. بات ختم. ہمیں نہ دیوبندی سے کچھ لینا ہے، نہ بریلی شریف سے کچھ لینا ہے، نہ جودھ پور شریف سے کچھ لینا ہے، نہ اجمیر شریف سے، نہ کسی اور سے. ایمان اور عقیدہ سب سے پہلے. بد مذہب نہ ہو، ایمان اور عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہو، نماز نبی کی سنت کے مطابق ہو، خلاص آپ اس کے پیچھے نماز. اب وہ الگ بات ہے آپ ڈھونڈو کہاں ہے کہاں نہیں ہے. سب چیز ہم ہی بتائیں تو ہمارے ہی گلے پکڑتے ہیں لوگ. آپ بھی اپنے گلے پکڑواؤ. جی اگلا سوال ہے، نوجوان دین اور دنیا کو کیسے مینج کریں؟ بہت آسان ہے. دین اور دنیا، اللہ کے بندو، ارے وہ میں ایک حدیث آپ کو بتاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے. ایک آدمی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لا رہا ہے، بازار میں بیچ رہا ہے، پھر دوڑ کے جا رہا ہے، پھر لکڑی کا گٹھر کاٹ کے لا رہا ہے، پھر 30 بار 4 بار. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا کہ صحابہ نے کہا اس بندے کو دیکھو، اللہ کے نبی دنیا کمانے میں اتنا لگا ہوا ہے، اتنا لگا ہوا ہے کہ اس کو کچھ فکر ہی نہیں ہے. دے لکڑیاں کاٹ کاٹ کے لا کے جنگل کی یہ دیکھو بازار میں بیچ رہا ہے، کر ہمیشہ اسی میں لگا رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ اپنے اور اپنے بال بچوں کی عزت و آبرو اس کے لیے محنت کر رہا ہے تو اس کی یہ محنت بھی اجر و ثواب میں شمار کی جائے گی. میرے عزیز نوجوان بھائیوں، آپ پڑھ رہے ہو، ہر تعلیم اسلام کی تعلیم ہے. ڈاکٹر بن رہے ہو، انجینئر بن رہے ہو، حافظ قرآن بن رہے ہو، علامہ بن رہے ہو، محدث بن رہے ہو. رب کی قسم ہے ہر مسجد کے امامت کر رہے ہو، آپ دکان پہ بیٹھ رہے ہو، بزنس کر رہے ہو، لکڑی کا کام کر رہے ہو، موچی کا کام کر رہے ہو، رنگ ریزی کا کام کر رہے ہو، بلڈنگ بنا رہے ہو. الغرض دنیا کے جتنے بھی کام ہیں، مجھے بتاؤ مدینے میں کون کرتا تھا؟ بولو. ہے جزاک اللہ خیر. صحابہ، ان کی صحابیت میں کوئی کمی؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ جن آنکھوں نے ایمان کی حالت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گئے، جہنم کی آگ ان کے اوپر حرام ہے. کیا مقام ہے، کیا رتبہ ہے. آپ کوئی بھی تعلیم حاصل کرو، آپ کوئی بھی کام کرو، آپ کا ایمان اور عقیدہ پختہ ہونا چاہیے. 5 وقت کی نماز ہو. آپ نماز چھوڑ کر آپ دنیا کما رہے ہو تو آپ مولانا کیوں نہ ہو، علامہ کیوں نہ ہو، آپ کی وہ کمائی حرام ہے. آپ کی وہ کمائی کیا ہے؟ حرام ہے. آپ کا وہ سفر حرام ہے. کوئی بھی ہو. ہم مولانا اپنے لیے ہیں، وہ مولانا اپنے لیے ہیں، آپ اپنے لیے. ہر ایک کو اپنا اپنا عمل کا حساب دینا ہے. اس لیے نماز میں یہ نہیں کہ مولوی کے لیے فرض ہے، آپ کے اوپر فرض نہیں. مرد پہ فرض ہے، عورت کے اوپر فرض نہیں. جوان عورتوں کے اوپر معاف ہے، لڑکیوں کے اوپر معاف ہے، شادی شدہ عورتوں کے اوپر معاف نہیں. ایسا نہیں ہے. جو جہاں ہے اپنے اپنے فرائض. کلکم راعٍ
وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب ذمہ دار ہو اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھے جاؤ. سمجھ میں بات آئی؟ تو نوجوان پوری دنیا آپ کی ہے، پوری دنیا آپ کی ہے، پورا دین آپ کا ہے، ہمارے لیے سب ہے. حلال کھاؤ، حرام سے بچو، یہی سب دین میں آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. جی یہ اگلا سوال ہے کہ کیا تراویح صرف 3 دن ہی جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، باقی گھر پر پڑھنا چاہیے؟ تراویح 3 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھی ہے، 3 دن پڑھائی ہے، پڑھی بھی ہے. اور پڑھی تو آپ نے زندگی بھر ہے، زندگی بھر آپ نے پڑھی ہے. اور پڑھائی جماعت کے ساتھ 3 دن ہے، چوتھے دن نہیں نکلے، یا 4 دن پڑھائی اور 5ویں دن نہیں نکلے، الغرض کچھ بھی ہو، المہم جماعت کے ساتھ پڑھائی آپ نے. اور وحی کی خوف سے، وحی کے ڈر سے کہ کہیں یہ نماز میری امت کے اوپر فرض نہ ہو جائے جیسے مجھ پر فرض ہے. آپ نے چوتھے دن آپ نہیں نکلے اور صحابہ کی بھیڑ تھی، آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہوا کہ کہیں تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے. اور اس طرح سے معاملہ ختم ہو گیا. اب صحابہ اپنے اپنے طریقے سے پڑھتے تھے، جیسے چاہتے تھے ویسے پڑھتے تھے، یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر کا 2 سالہ دور ختم ہوا، پھر سیدنا فاروق اعظم کا آیا دور. پھر آپ نے جب دیکھا کہ وہ کچھ لوگ وہاں کچھ لوگ وہاں سب ایک ایک امام لے کے پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کتنا اچھا ہو کہ سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے. تو ابی بن کعب اور تمیم داری 2 قاری تھے، دونوں کو کہا کہ چلو تم دونوں جو ہے مسجد نبوی میں نماز پڑھاؤ تراویح. اور اس طرح سے انہوں نے شروعات کری. اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو ہم ظاہر وجہ کیا تھی؟ وجہ اس وقت جاری کرنے کی تھی کہ پہلے اللہ کے نبی کے زمانے میں اگر یہ چالو ہوتا تو وحی کا سلسلہ جاری تھا. اللہ کے نبی نے اس ڈر سے کہیں فرض نہ ہو جائے چھوڑ دیا. اب وحی کا سلسلہ ختم ہے، اب کوئی فرض نہیں کر سکتا، سنت ہے، تو اس لیے اس کو جاری کیا عمر بن خطاب نے. تو کوئی حرج نہیں، جماعت سے اللہ کے نبی پڑھی تھی اور وہی جماعت سیدنا عمر فاروق اعظم نے جاری کر دی. تو 3 دن نہیں بلکہ 300 دن پڑھنی چاہیے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ سب اہل حدیث ہو نہیں تو بتاؤ اس کی دلیل کیا ہے؟ ہاں ماشاءاللہ. اور جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ خلفائے راشدین اس کو پڑھا کرتے تھے، ہمیں 1 مہینہ 300 دن پڑھتے تھے، ہے کہ نہیں؟ تو اس طرح سے یہ سنت ہے اور اس کو قائم رکھنا چاہیے، جاری رکھنا چاہیے، 300 دن اس کو پڑھنا چاہیے. جی اور کوئی سوال؟ مکروہ اوقات میں نماز پڑھنا جائز ہے یعنی خاص طور سے زوال کے وقت؟ ہاں، زوال کے وقت ہو یا عصر کے بعد ہو یا فجر دن نکلنے کے اشراق کے وقت نہیں، دن نکلتے وقت اور دن ڈوبتے وقت، دن شروق کے وقت اور دن نکلتے اور دن ڈوبتے وقت، دونوں وقت، اور زوال کے وقت، 3 وقت میں نماز پڑھنا ممنوع ہے. زوال یعنی جب سورج بالکل بیچ میں ہو تو اس وقت ہر چیز کا سایہ، مثلا یہ چھڑی ہے اس کا سایہ اس کے یہاں ایسا پیچھے نہ ہو، تو اس وقت نماز پڑھنا منع ہے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا. ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کوئی انسان مسجد کے اندر اس وقت آیا جب دن ڈوب رہا ہے یا دن نکل رہا ہے یا عصر کے بعد، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی سنت نہیں ہے، اور آپ مثال کے تو طواف کر رہے ہیں، طواف آپ کا اس وقت شروع ہو رہا ہے جب دن غروب ہو رہا ہے اور طواف سے فارغ ہو گئے اور 2 رکعت پڑھنا ہے، تو ایسی نماز پڑھ لینے میں اہل علم نے کہا پڑھ لینا چاہیے، یہ اس حکم سے خارج ہے. سمجھ رہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نماز کا سبب کچھ اور ہے، یہ سبب، کسی سبب سے یہ نماز آپ کے اوپر ضروری ہوئی ہے. آپ مسجد کے اندر داخل ہوئے تو داخل ہونا یہ سبب ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا یجلسن احدکم
तुम में का कोई भी उस वक्त ना बैठे हत्ता यरका रकातेन और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक कि 2 रकात नमाज पढ़े। तो दिन गुरूब हो रहा हो या दिन डूब या निकल रहा हो, आप मस्जिद में आए तो उठ आप पढ़े, 2 रकात नमाज पढ़, या असर के बाद आए तो आप 2 रकात नमाज पढ़ के बैठे। लेकिन बगैर किसी सबब के आप जो है आके मस्जिद में असर के बाद फर्ज के अलावा नफिल पढ़ें, तो ये साबित अल्लाह के नबी से नहीं। जी, और कोई सवाल? जी, एक सवाल है कि उलमा हज और नमाज से मुताल्लिक दर्स व दुरूस और खुतबात करते हैं, लेकिन जिहाद के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। जिहाद के बारे में कुछ नहीं बोलते। जिहाद ये फर्ज है हर मुसलमान के ऊपर, साहब इस्तिताअत के ऊपर। और जिहाद फर्ज होने, और जिहाद किसको कहते हैं? जिहाद 2 तरह की है, एक जिहाद बिन नफ्स, अच्छा बल्कि उसकी कई शक्लें हैं जिहाद। एक जिहाद अकबर है और जिहाद असगर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे तबूक से वापस हो रहे थे, तो आपने फरमाया लक़द रजअना मिनल जिहादिल असगरी इलल जिहादिल अकबर, कि अब हम छोटे जिहाद से पलट कर बड़े जिहाद की तरफ लौट रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने यहाँ 2 बातें बताई, एक छोटा जिहाद और एक बड़ा जिहाद। छोटा जिहाद दुश्मन के मुकाबले में खड़े होकर, जब दुश्मन आपके मुल्क पर, आपके वतन पर हमला आवर है, आपकी बहन बेटियां इज्जत जायदाद खतरे में, उस वक्त उसको महफूज करने के लिए खड़े हो जाना, ये जिहाद है, और ये जिहाद असगर है। और जिहाद अकबर अपने नफ्स से अपनी जो आत्मा है इसके शर और फितने को दबाना, और ये कह रहे शराब पियो, ये कह रही जिना करो, ये कह रही बदकारी करो, ये कह रहा जाके चोरी करो, ये कह रहा फलाने को मारो, ये कह रहा फलाने के हुकूक हदफ करो, ये कह रहा नमाज छोड़ दो, ये कह रहा सो जाओ अभी दिन बाकी, रात बाकी है, सो नमाज ना पढ़ो, यानी नफ्स के बुराइयों को दबाना, कुचलना, खत्म करना, इसको कत्ल करना, ये जिहाद अकबर है। ये जिहाद तो अकबर को छोड़कर असगर के पीछे आप क्यों लग रहे हो? असगर का भी वक्त ही नहीं आया। जब असगर का वक्त आएगा तो हम वो भी देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने नफ्स को, अपनी आत्मा की बुराइयों को कूटो, इसको, इसका गला दबाओ, इसको खत्म करो, इसको मारो। रमजान का महीना आ रहा है, जो लोग तंबाकू खाते हैं, जो लोग सिगरेट पीते हैं, जो लोग बीड़ी पीते हैं, अब कहते भी बीड़ी पी ले, अबे जल्दी जल्दी ठोक मार ले, अभी अजान होने वाली है, ढकाल ढकेल। ये जिहाद अकबर है। ये छोड़ दो, जना छोड़ दो, सिगरेट छोड़ दो, बीड़ी छोड़ दो, अपने बीवी बच्चों को सोचो, क्या होगा उस मासूम बच्ची का, क्या होगा मासूम बच्चे का और बेगुनाह बीवी का, जो तुम्हारे बेडरूम में पड़ी, तुम्हारे इंतजार, और तुम सिगर कट्टी मुंह में डाले हुए, फूंक मारते हुए शान से जा रहे हो, हैं? खुद भी मरीज, पीने वाला मरीज, और उसका धुआं सूंघने वाला उससे बड़ा मरीज हो जाता है, वो और कैंसर का मरीज। तुम्हें कैंसर अल्लाह ना करे, कैंसर की बीमारी हो गई, हाथ में पड़े हो, पान खा खा करके यहाँ चल, हमने अल्लाह बता रहा हूं, बच्चों को बिलखते हुए, बीवी को रोते हुए, किसी को एक पैसा न देते हुए भी देखा है, मर गए तड़प तड़प करके, यही बीड़ी सिगरेट गुटके खा खा करके जिंदगी बर्बाद कर ली। अपने बच्चों के ऊपर रहम करो, तौबा करो। यह जिहाद अकबर है, यह सबसे बड़ा जिहाद है। तो जिहाद, इस पे उलमा को बोलना चाहिए। अब आप कहोगे वो जिहाद असगर, खुल्लम खुल्ला, बिल्कुल जो नहीं बोलते हैं वो बेवकूफ हैं, बोलना चाहिए, क्योंकि इस्लाम ज़िरवत सनामिल इस्लाम अल जिहाद फी सबीलिल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के नबी जिहाद किसको कहते हैं? क्या अपने वतन के लिए, क्या दुनिया के लिए, दुनिया हासिल करने के लिए लड़ना ये जिहाद है? तो आपने फरमाया ला, अल जिहाद फिल इस्लाम, इस्लाम के अंदर जिहाद क्या है? लितकूना कलिमतुल्लाहि हियल उलिया, अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए अल्लाह की राह में जिहाद करना, यह क्या है? जिहाद फी सबीलिल्लाह। और यह जिहाद 4 तरह का होता है। जिहाद बिल माल, जिहाद बिल, बोलो, मस्जिद बनाना है, माल के जरिए लाओ, अल्लाह के दीन को गालिब करो, मस्जिद बनाओ। कॉलेज स्कूल बनाने, हमें, हमारे पास बच्चों की पढ़ाई के लिए नहीं है, चंदे करो, माल खर्च करो, ये जिहाद बिल माल है।
جہاد باللسان، زبان سے جہاد کرنا. میں کھڑا ہو کر آپ کے سامنے سینہ تان کے کہہ رہا ہوں، لوگوں حق پہ قائم رہو، باطل کو ٹھکرا دو، جھوٹ جھوٹ ہے، حق بتا رہے ہیں. آپ بتاؤ یہ کیا ہے؟ جہاد بولو، جہاد باللسان، جہاد بالقلم. قلم کے ذریعے آپ نہیں کہہ پا رہے ہو، فیس بک پہ ہے، واٹس ایپ پہ بیٹھے ہو، قلم سے لکھو حق باتیں. شرک نہ کرو، بدعت نہ کرو، قبر پرستی کے خلاف، مجاوری کے خلاف، تعویذ گنڈے کے خلاف، پلیتے کے خلاف، جھاڑ پھونک جو لوگ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، جادوگری اور پاکھنڈی لوگ، اس کے خلاف لکھو. زنا کے خلاف لکھو، شراب کے خلاف لکھو، ظلم کے خلاف لکھو، عداوت کے خلاف لکھو، نا انصافی کے خلاف لکھو، لوگوں کے اوپر ظلم اور اس کے خلاف لکھو. اس کو کہتے ہیں جہاد بالقلم. جرنلسٹ بنو، آپ حق والے جرنلسٹ بنو، چاٹوکار میڈیا نہ بنو، جہاں دیکھا مال وہیں گھس گئے. سمجھ رہے ہو کی سمجھ رہے ہو؟ یہ جہاد بالقلم ہے. اور چوتھا ہے جہاد بالنفس. جب اس کی باری آئے کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے، مال بھی خرچ کر کے دیکھ لیا، زبان بھی خرچ کر کے دیکھ لی، اور قلم بھی خرچ کر کے دیکھ لیا، اب صرف ظالموں نے اتنا تنگ کیا ہوا ہے کہ اب جان کی بات ہے، تو پھر آخر میں آتا ہے جہاد بالنفس. اپنے جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرو، اللہ کے دین کے لیے قربان کرو. سمجھ بات آئی؟ یہ ہے جہاد. اور بھارت کے لوگوں کو بتاؤ، بیچاروں کو، ان بیچاروں کو نہیں معلوم، اور کچھ دقیانوس اور کچھ کرپٹ سیاستدان، انہوں نے بھونکنے کی عادت ہے، ان کو بھونکتے ہیں. جہاد کا نام جیسے اب کسی نے کہا معذرت کے ساتھ، اس کلمہ جہاد کو اتنا متبرک اور اتنا مقدس اور اتنا پیارا لفظ ہے، لیکن کچھ ظالم ذلیل خبیث خلاش قسم کے لوگ، جانوروں حیوانوں جن کو موت اور دودھ میں فرق ہی نہیں پتہ چلتا، ایک حیوان کو پتا ہے، بھونکتے ہیں لب جہاد. کیا کہتے ہیں؟ کون سا جہاد؟ تھوک جہاد. ایک پاکھنڈی کو دیکھا ہم نے، ویڈیو آئی، جا کے ویڈیو میں دیکھو، خشکے پھشکے لگا کر، بسم اللہ، سادھو سنت بنا ہوا ہے، نام نہیں معلوم مجھے، ویڈیو ہے اس کی. لوگوں سے کیا کہہ رہا ہے، بھارت کے اندر کس طرح زہر گھول رہا ہے. دیکھو یہ پاکھنڈی. میری بات سنو بھائی، مولانا حضرات، آپ لوگ سن رہے ہو تو وہ سنائیں. سنو مولانا، ویڈیو میرے پاس ہے، دکھاؤں میں؟ یہ ضرورت نہیں، جانے دو، آپ دیکھ لینا. اس وقت بڑا بیچارے کے اوپر بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے، تام جھام کر کے جا رہا تھا، گنگا اسنان بھگا دیا. اتنا بڑا شریر ہے، بدماش ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ تھوک جہاد چل رہا ہے. کون سا جہاد؟ بولو. لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ جھوٹوں پر لعنت. بولو آمین. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کے دکانوں سے، اے ہندوؤں جو تم سامان لیتے ہو، جا کے کھاؤ، پوری کھا رہے ہو، بھاجی کھا رہے ہو، مٹھائی کھا رہے ہو، وہ دیکھو فلانے میلے میں فلانے مسلمان کی دکان سے ٹنوں کے ٹن لڈو آ رہے ہیں، فلانے. یہ تم کو پتہ ہے یہ اس کے اندر پیشاب ڈالتے ہیں، یہ اس کے اندر تھوک ڈالتے ہیں. او بھارت کے دشمنوں، وہ ہمارے دیش کے غداروں خبیثوں، مسلمان تھوک ڈالتا ہے. ارے مسلمانوں کی وجہ سے تم اس دنیا پہ قائم و دائم ہو، زندہ ہو. جس دن ایک کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اس دنیا سے نکل جائے گا، اللہ تمہیں پتنگوں کی طرح، حشرات الارض، زمین کے کیڑے مکوڑوں کی طرح مٹا دے گا انشاءاللہ. ہماری وجہ سے کھا رہے ہو، پی رہے ہو، جی رہے ہو، اور ہم ہی کہہ رہے ہو تھوک جہاد. یہ تھوک جہاد کیا ہے؟ تھوک جہاد. اور کون سا جہاد پتہ نہیں، لینڈ جہاد. ہم نے کہا اعوذ باللہ. اب اس میں سے اگر کچھ آگے پیچھے حذف کر دو، پتہ نہیں کون کون سا جہاد. واللہ المستعان. یہ ان کے ذہن کی مسکینیت، ان کے
इनकी गुर्बत की दलील है, बीमार है। ये क्या है? ये बीमार है, बीमार। तुम इसके मसीहा हो, तुम इनकी कश्तियों को पार लगाने वाले। इन बेचारों को पता ही नहीं है कि दूध को क्या किया जाए, उसे दरिया में डाला जाए, कुएं में डाला जाए, वह नाले में डाला जाए, या दूध को प्याले में डाला। मुंह आ रहा है प्याले में और दूध जा रहा है नाले में। तो फिर तुम्हारी अक्लों पे एक बच्चा भी पैदा होता बकरी का, अल्लाह की कसम, गाय का, गौ माता का बच्चा भी पैदा होता है, वो उसको भी पता है कि अम्मा का दूध कहां है। वो लाख मुंहते बेचारी, कभी उधर वो शर्मगाह भी देखना गवारा, वो बच्चा अपनी मां की शर्मगाह भी देखना। और ये कौन सा बेटा है कि शर्मगाह ही में मुंह लगाए पी रहा। अबे डूब मरो, अबे डूब मरो चुल्लू भर पानी में यारो, डूब मरो जाओ। मैं किसी दीन धर्म की बात नहीं करता, क्रिटिसाइज नहीं करता, मादरत के साथ, लेकिन हम तुम्हें समझाने के लिए बता रहे हैं कि समझो। मुसलमानों को गंदा मलिच कहकर अब तक, ये पता है हमको मलिच का नाम देते हैं। क्या कहते हैं? मुसलमान मलिच होता है। अल्लाह की कसम बता रहा हूं, इनके धार्मिक किताब में लिखा हुआ। अबे हम हमेशा हमेशा हम्माम, टॉयलेट, वॉशरूम में पानी इस्तेमाल करें। हमारे इस्लाम ने बताया बावजू पांचों वक्त हम नमाज पढ़ते हैं, हम मलिच। जुमे को गुस्ल करना फर्ज करार दिया, मलिच। हम औरत से हम बिस्तरी हो, मियां बीवी को गुस्ल वाजिब है, मलिच। और सारा गोबर निकल के तू बड़ा पवित्र बन रहा भैया है, पूरे गोबर से नहा रहा, पवित्र है ये। यार किस अक्लमंदी की बात कर रहे हो? सोचो भाइयों, बुरा नहीं मानना, मैं बुरी नहीं, मैं इन तमाम गोरख धंधों के लोगों ने जो लफ्ज जिहाद को लैंड जिहाद और लव जिहाद, वो कोई टीवी एंकर है, उसकी बीवी किसी मुसलमान के साथ भाग गई, वो कह रहा है मैं मुसलमान बहनों से मैं 10 फायदे गिनाता हूं कि तुम जो है ना हिंदुओं से शादी करो। वो टीवी चलाता है, वो पता नहीं उसका नाम क्या है, टीवी चलाता है, उसकी बीवी भाग गई इसके साथ। हमने कहा ये इस मरदूद की यही कहानी देखकर वो भाग गई होगी। कह रहा है पता नहीं क्या क्या, हमारी बहनों को कह रहा है कि तुम जो है बच्चा पैदा करने वाली मशीन ना बनो, तुम आओ तो हम इतने पैसे दे देंगे। तो ये हमने कहा हमारी बहन तेरे थूकेगी भी नहीं, कमीनों थूकेगी भी नहीं, इंशाअल्लाह तबारक तआला। हमें चाहिए कि हमारी बहनों के लिए इंतजाम करें। हमें चाहिए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले तो अपनी शादियों में फजूल खर्ची ना करें। और एक बात मैं बताता चलता हूं, मैंने परसों ही अपने वाल पे लिखा हुआ है, ये जो आदमी कोर्ट कचहरी में तुम्हारी जमानत न ले सके, तुम हॉस्पिटल में बीमार पड़े हो, तुम्हारी जियारत के लिए, इयादत के लिए न जा सके, शादी ब्याह में ऐसे लोगों को बुलाकर हजारों के खाने खिलाने वाला खुद अपना मजाक उड़ाता है। 2000 4000 होता है जोधपुर में भी। बोलो शर्म करो। कॉलेज बनाओ, शादियां, जाओ 4 आदमी को बिठाकर निकाह पढ़ा दो, उसके घर लड़की दे। अभी कुछ दिनों पहले सऊदी अरब, और सऊदी अरब की शादियां तुम्हें क्यों नहीं समझ में आती? हमारे मुल्कों के कुछ चुटपुजी है बेचारे, मुसलमान हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत दे, पता नहीं क्यों सऊदी अरब को बुरा समझते हैं। उनको फौरन गाजा के वो लोग नजर आते हैं, 100 बच्चे जिनको इसराइल ने मार दिया, ईरानियों ने सूरिया बर्बाद कर दिया, 15 लाख सुन्नियों का कातिल ये जालिम ईरान है। 15 लाख, 15 लाख, किसको पता है? उतना तो इसराइल ने नहीं मारा। क्या बात कर रहे हैं? ये चुटपुजी है भारत के अंदर बैठ बैठ करके, कौन सा इस्लामी बना हुआ, कोई फलानी इस्लामी, कोई ढकाने इस्लामी, कोई फलाना, सब गैर इस्लामी लोग। अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमाए। गैर मनहजी लोग हैं ये। तौबा करो अल्लाह ताला से, पलटो अपने सही दीन किताब और सुन्नत की तरफ।
اور اسلام کی سچی تعبیر بنو. ہم جہاد سے نہیں ڈرتے, ہم جہاد سے نہیں ڈرتے, اور نہ جہاد کو بیان کرتے ہیں. اور سنو, ہم نے تو اس علی اعلان بہت پہلی ہماری تقریر اس موضوع پر موجود ہے, چاہ کے دیکھو میڈیا میں موجود ہوگی کہیں آڈیو میں. مدینے میں ہماری وہ تقریر تھی. جہاد کب فرض ہوتا ہے, اس کے اصول ہیں, اس کے قاعدے ہیں. ہر للو پنجو بندوق اٹھا کے جہاد کر رہے, بوری میں چپ کے 2-4 بم جا کے پھینک دیا کسی بے گناہ غیر مسلموں کے محلے میں, یا کوئی مندر توڑ دی. جہاد ہے؟ یہ جہاد نہیں, یہ فساد ہے. یہ کیا ہے؟ یہ فساد ہے. یہ کسی کی بہن بیٹیوں کو بھگانا, یہ لب جہاد نہیں بلکہ یہ لب فساد ہے. یہ کیا ہے؟ تھوک فساد, لب فساد, یہ فساد ہے, یہ جہاد نہیں ہے. اور کتنے جس کو دیکھو جہاں کہیں کوئی کسی کی بہن کو بھگا لے کے اب لب جہاد ہو رہا ہے. زمین کے اوپر لینڈ جہاد, تھوک جہاد, یہ کون سا جہاد ہے یار؟ پتہ نہیں کون سے پاگل لوگوں نے یہ سب برانڈ پھیلا کر کے مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں. اے مسلمانوں, اللہ کے لیے نہ سب لوگ تو مٹ جاؤ گے. ہندوستان والوں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی, داستانوں میں خود سدھرو, نبی کے دین کے پاس آؤ. اللہ نے جو دین دیا اس کو مضبوطی سے پکڑو, انشاءاللہ تعالی کامیاب رہو گے, سرخرو رہو گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ جہاد کا پورا معنی سمجھ آ جی جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. الحمدللہ. سوال جواب کا سیشن ختم کیا جاتا ہے.